السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر جسٹس عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع فرقہ آرائی اور گروہ بندی کے نقصانات۔ ترجمہ شفقت الرحمان مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 11 صفر 1438، 11 نومبر 2016۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ کے بندوں کما حق ہو، اللہ سے ڈرو اور تقوی الہی راہ ہدایت اور اس سے تصادم کا راستہ بدبختی ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے زمین میں انہیں خلیفہ بنایا، تو اولاد آدم 10 صدیوں تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محبت پر متحد رہی۔ پھر شیطان نے انہیں پھسلا کر دین الہی اور اللہ کی اطاعت سے منحرف کر دیا، ایک امت رہنے کے بعد بکھرنے لگے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو پیدا کیا، لیکن شیاطین نے ان کے پاس آ کر انہیں دین سے گمراہ کر دیا۔ مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بکھرنے پر مذمت فرمائی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ ان میں اتحاد اور حق بات پر ان کے دل متحد ہو جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لوگ ایک ہی امت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، یعنی ان کے بکھرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا اور ان میں انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا، لیکن انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی اور کتاب الہی کو پس پش ڈال کر گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ابن حبان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں تفرقہ بازی رونما ہونے کی خبر دی۔ عہد نبوت سے جس قدر دور ہوتے جائیں گے، گروہ بندیاں اور اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ احمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ آرائی سے خبردار فرمایا تھا کہ مشیت الہی میں جس کے لیے سلامتی لکھی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت سے بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے آپ کو فرقوں میں بٹنے سے بچاؤ۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو گروہ بندی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ بندی میں مت پڑو۔ آل عمران آیت 103۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اس کا راستہ ایک ہی ہے، لہٰذا جو بھی کتاب و سنت سے متصادم راستہ ہوگا وہ شیطان کا راستہ ہے، جو کہ مخلوق کو رحمان سے دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت دین اور گروہ بندی سے دوری کی تاکیدی نصیحت تمام اقوام عالم کو اسی طرح فرمائی جیسے انبیاء کرام کو فرمائی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جسے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیجا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں گروہ بندیاں مت کرنا۔ سورہ شورى آیت 13۔ اللہ تعالیٰ نے گروہ بندی اور تفرقہ پردازوں کی مذمت فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کی بدبختی میں پڑ گئے۔ سورۃ البقرہ آیت 176۔ تفرقہ پردازوں کی کیفیت بیان کرنے کے لیے فرمایا، جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر اترا رہا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت 53۔ گروہ بندی کے لیے تگ و دو منافقوں کی صفات ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اور کچھ لوگوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور مومنوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ سورۃ التوبہ آیت 107۔ اور مزید یہ بھی فرمایا کہ منافقین اسی پر پروان چڑھتے ہیں، تم انہیں متحد سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ سورۃ الحشر آیت 14۔ فرقہ واریت جاہلوں کی خصوصی صفات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بھی اطاعت سے روگردانی کرے اور اجتماعیت سے نکل جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرقہ آرائی میں ملوث لوگوں سے مشابہت اور اس کی ڈگر پر چلنے سے منع فرمایا اور کہا، اور ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے نشانیاں آنے کے بعد بھی اختلاف کیا اور بٹ گئے۔ سورہ آل عمران آیت 105۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھڑے بندیاں کرنے والوں سے لا تعلق قرار دیا اور فرمایا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دھڑوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت 159۔ فرقہ واریت میں ملوث لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور مومنوں کے ساتھ تصادم رکھتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ کی خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ دے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ سورۃ النساء آیت 115۔ سب سے بڑا اختلاف رب العالمین کی وحدانیت سے انحراف ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر آپ ایسا کریں گے تو تب آپ ظالموں سے ہو جائیں گے۔ سورہ یونس آیت 106۔ بالکل اسی طرح بدعات ایجاد کرنا خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے، متفق علیہ۔ حکمرانوں اور حکومتی قائدین کے خلاف بغاوت ملکی قیادت سے قیادت چھیننے کے لیے اختلاف بہت بڑی خرابی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا تو وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، اور جو شخص اجتماعیت کو چھوڑنے کی حالت میں مرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مسند احمد۔ تمام معاشروں میں اہل علم افراد ہی قابل اتباع ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالنے اور ان میں باہمی اتحاد قائم کرنے کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر وہی آپس میں چپکلش رکھیں تو یہ ان کی باتوں کو مسترد کرنے کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن ارسال کرتے ہوئے فرمایا تھا، آسانی کرنا، تنگی میں مت ڈالنا، خوشخبریاں سنانا، متنفر مت کرنا، ایک دوسرے کی بات ماننا، اختلاف مت کرنا، متفق علیہ۔ اسی طرح حق بات میں اختلاف سے منع کرتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید کی اس وقت تک تلاوت کرو جب تک تمہارے دل مانوس رہیں، اور جب قرات میں اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہونے لگے تو اٹھ جاؤ، متفق علیہ۔ نماز کے لیے الگ الگ دھڑے بنانا اور اکٹھے با جماعت نماز ادا نہ کرنا شیطان کے غلبہ پانے کی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بھی بستی یا بادیہ میں 3 افراد نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پر غالب ہے۔ اپنے آپ کو اجتماعیت سے جوڑے رکھو، کیونکہ بھیڑیا دور نکلنے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھر کر نماز کے انتظار کو بھی اچھا نہیں سمجھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوئے تو ہمیں ٹولیوں کی شکل میں نماز کا انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر فرمانے لگے، کیا ہے یہ کہ میں تمہیں ٹولیوں میں دیکھ رہا ہوں؟ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرتے ہوئے نمازیوں کو اختلاف سے روکا اور اختلاف کرنے والوں کو چہروں میں بگاڑ اور دلوں میں نفرت پیدا ہونے کی وعید سنائی، کیونکہ ظاہری طور پر بگاڑ کا پیدا ہونا اور اندرونی بگاڑ کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم ضرور صفیں سیدھی کرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں بگاڑ پیدا کر دے گا۔ مسلم۔ نماز میں امام کی مخالفت بھی اختلاف کے ان مظاہر سے ہے جن میں اسلام نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک امام اقتداء کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا امام کی مخالفت مت کرو۔ بخاری۔ اسلام نے جس طرح دینی امور میں اختلاف سے روکا ہے، اسی طرح دنیاوی امور میں بھی اختلاف سے روکا ہے۔ چنانچہ کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہونے سے برکت حاصل ہوتی ہے اور الگ الگ کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگتا ہے تم کھانا اکٹھے نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے کے لیے اکٹھے بیٹھو اور اس پر بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ ابو داؤد۔ دوران سفر رفقائے سفر سے بکھر جانے کو شیطانی راستہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گھاٹیوں اور وادیوں میں تمہارا بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ ابو داؤد۔ معاشرے کے افراد کی باہمی قطع تعلق کی اور بے رخی سے منع فرمایا اور بتلایا کہ جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں تو ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے تو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جس کے اپنے بھائی کے ساتھ چپکلش ہو۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان دونوں کو آپس میں صلح کرنے تک مہلت دو، ان دونوں کو آپس میں صلح کرنے تک مہلت دو۔ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب اور جاہلانہ نعروں سے بھی منع فرمایا۔ ایک انصاری شخص نے آواز لگائی، اے انصاریو، تو دوسرے نے صدا لگائی، اے مہاجرو، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلانہ نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ انہیں ترک کرو، یہ بدبودار ہیں۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے درمیان اختلاف پسند نہیں، لہٰذا لوگوں میں اختلافات غیر اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ شرعی اصولوں نے یہ واضح طور پر کسی بھی ایسی چیز کو حرام قرار دیا ہے جو گروہ بندی اور اختلاف کا باعث بنے، بلکہ ادیان رسالت میں ممنوع چیزوں کی ممانعت کا مقصد بھی یہی ہے۔ چنانچہ ہر اس چیز کو منع کر دیا گیا جو مسلمانوں میں اختلافات کا باعث بنے، مثلا بدزنی،
حسد، جاسوسی، چغلی، سود، کسی کی بے پر بے کرنا، کسی کی منگنی پر منگنی کا پیغام بھیجنا، عیب جوئی کرنا، ملاوٹ کرنا وغیرہ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے باہمی اتحاد قائم کرنے اور اختلافات سے بچانے کے لیے اچھی سے اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا اور بری گفتگو سے روکا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہی بات کیا کریں جو بہترین ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 53۔ اختلاف کا سب سے بڑا موجب شرک ہے۔ شرک اختلاف پر پرور اور معبودان باطلہ میں اضافے کا موجب ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور مشرکوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دھڑوں میں بٹ گئے۔ سورۃ الروم آیت 31-32۔ کتاب و سنت سے مکمل روکردانی یا کچھ حصے کو مان لینا اور باقی مسترد کر دینا تنازعات اور تصادم کا راستہ ہے۔ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا۔ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی۔ سورۃ المائدہ آیت 14۔ متشابہ نصوص کی ٹو لگانا گمراہی اور سب کے لیے آزمائش ہے۔ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے۔ سورہ آل عمران آیت 7۔ شبہات اور شہوات کے دروازے میں قدم رکھنے کی وجہ سے کئی اقوام تباہ ہو گئی اور نسلوں میں اختلافات ڈال دیے گئے۔ شیطانی راستوں میں چلنے کا نتیجہ اختلافات ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مختلف راستوں پر مت چلو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے۔ سورۃ الانعام آیت 153۔ کوئی بھی قوم سرکشی کرے تو وہ گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، صرف آپس میں سرکشی کی وجہ سے۔ سورہ آل عمران آیت 19۔ جس اختلاف کی بنیاد میں حوث پرستی، تعصب، سرکشی اور تقلید، حمیت، گروہی تعصب ہو تو وہ فرقہ آرائی کا راستہ ہے۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرقہ آرائی اور اختلاف عام طور پر بدظنی اور حوث پرستی سے جنم لیتے ہیں۔ حصول دنیا کے لیے بڑھ چڑھ کر دوڑ و دھوپ کرنا عداوت اور بغض کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں غربت کا اندیشہ نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں دنیا ایسے ہی فراوانی کے ساتھ دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی، پھر تم بھی انہی کی طرح بڑھ چڑھ کر دنیا کے لیے آگے بڑھو گے اور یہی دنیا تمہیں بھی تباہ کر دے گی جیسے سابقہ اقوام کو دنیا نے تباہ کیا۔ متفق علیہ۔ جب لوگ گروہوں میں بٹ جائیں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے آپ کو ملت سے پیوستہ رکھو اور الگ ہونے سے بچاؤ، کیونکہ شیطان تنہا کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ دو افراد سے دور رہتا ہے۔ ترمذی۔ ابلیس کا چہیتا چیلا بھی وہی ہے جو امت میں سب سے زیادہ تفرق پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر لگا کر اپنے چیلوں کو بیچتا ہے، ان میں سے شیطان کا قریبی وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہو۔ ان چیلوں میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے کہ میں نے اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑا جب تک میاں بیوی میں تفریق نہیں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اس کے قریب ہو کر کہتا ہے، تو سب سے اچھا ہے۔ مسلم۔ دینی امور میں اختلاف، حوث پرستی اور گمراہ نظریات اللہ تعالیٰ کے راستے اور دین الہی سے روکتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے انبیاء کرام کے راستے اور منہج سے انحراف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سب انبیاء کرام نے دین الہی کے قیام اور حق بات پر باہمی اتحاد کا حکم دیا، نیز تفرقہ سے روکا، اور جب اختلاف پیدا ہو جائے، متخاصم لوگوں کا دین خطرے میں پڑ جائے، انہیں کتاب و سنت سے تعلیمات لینے کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان پر حوث غالب آ جاتی ہے، علم و ہدایت کا تسلط ختم ہو جاتا ہے، گروہ بندی سے دلوں میں کدورت اور رابطہ قوت منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اختلاف میں مت پڑو وگرنہ تمہارے دل گدلے ہو جائیں گے۔ مسلم۔ گروہ بندی دشمنی اور بغض کا باعث ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور تفرقہ میں مت پڑو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب اس نے تم پر اس وقت نعمت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ کوئی بھی قوم بٹ جائے تو کمزور اور ناتواں بن جاتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تنازعات میں مت پڑو وگرنہ تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی۔ سورۃ الانفال آیت 46۔ اور اگر کسی قوم میں گروہ بندی پیدا ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان سے ناراض ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لیے بھیج دے یا تو تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے
اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ سورۃ الانعام آیت 65۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی تمہیں خواہشات اور اختلافات کا مزہ چکھا دے۔ اختلافات کی فوری سزا دشمنوں کے مسلط ہونے کی صورت میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعدہ دیا ہوا ہے کہ ان کے اپنے نفسوں کے علاوہ بیرونی کوئی دشمن مسلط نہیں کیا جائے گا جو انہیں تہس نہس کر دے، چاہے ساری دھرتی کے دشمن ان کے خلاف متحد ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنانے لگیں گے۔ مسلم۔ تنازعات، اختلافات اور تفرقہ بازی سے حق تباہ ہوتا ہے، دینی اقتدار منہدم ہوتی ہے اور یہ مشرکین کی مشابہت بھی ہے۔ یہ گمراہی پھیلنے اور جہالت پر مبنی باتیں پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ ان میں ملوث ہو کر دینی احکام پر عمل، دین کی تعلیم اور دعوت شدید متاثر ہوتی ہے، بلکہ دینی شعائر معطل ہو جاتے ہیں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دیگر نیک سرگرمیاں معدوم ہو جاتی ہیں۔ اختلافات کے باعث نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے متعلق بتلانے کے لیے نکلے۔ باہر دو آدمی جھگڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے تو اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ بخاری۔ اگر گروہ بندی پیدا ہو جائے تو یہ بڑے سنگین جرائم کا پیش خیمہ ہوتی ہے جن کی وجہ سے قتل و غارت اور خون بہہ سکتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ سورۃ البقرہ آیت 253۔ اختلافات کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اختلافات مت کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو تباہ ہو گئے۔ بخاری۔ آخرت میں اختلافات کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اس دن جبکہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ آل عمران آیت 106۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت و فرقہ واریت والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ملت اور اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کوئی ملت سے بیزار ہو کر تنہا ہوگا اسے جہنم بھی تنہا ڈال دیا جائے گا۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں گروہ بندی ذلت اور خفت ہے، تنازعات بدی اور بلا ہیں، اختلافات کمزوری اور دیوانگی ہیں، انتشار دین و دنیا دونوں کے لیے تباہی ہے۔ اسی کی وجہ سے دشمن خوش ہوتا ہے اور امت کمزور ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے دعوت اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، علم کی نشر و اشاعت بند ہوتی ہے، سینے میں کینہ اور دلوں میں ظلمت چھا جاتی ہے، معیشت کمزور اور وقت رائے گاں ہو جاتا ہے، انسان کو نیک کاموں سے موڑ دیتی ہے۔ عقل مند انسان اختلافات سے روگردانی کر کے کتاب و سنت پر کاربند رہتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اپنی بھی اصلاح کرتا ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انتشار و اختلاف سے خلاصی کے لیے نصیحت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی جو تم میں سے ہوں، اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ سورہ نساء آیت 59۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں۔ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈیر و رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، جو شخص بھی کتاب و سنت اور آثار صحابہ کا جس قدر تابع دار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامل ہوگا۔ وہ شخص اتحاد، ہدایت، اللہ کی رسی کو تھامنے والا اور فرقہ واریت، اختلافات سمیت فتنوں سے بھی اتنا ہی دور رہے گا۔ اسلام کے بڑے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکزمان بنا دے، ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ناراض لوگوں کی آپس میں صلح کروا دے، مخلوق کے لیے بہتری دین اور حق بات پر متحد ہونے کی صورت میں ہی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سورۃ الحجرات آیت 10۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مومنوں کی باہمی محبت، شفقت اور پیار کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، ایک عضو بھی تکلیف میں ہو تو اس کا سارا جسم بے خوابی اور بخار سی کی کیفیت میں رہتا ہے، مسلم۔ اور ایک جگہ فرمایا ایک مومن اپنے دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔
متفق علیہ۔ باہمی اتحاد و اتفاق اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص فضل و کرم کے ساتھ عنایت فرماتا ہے۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں الفت ڈالی ہے۔ سورہ انفال آیت 53 آیت 63۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ صاف رکھیں، دوسروں سے محبت کریں، ان کی خیر خواہی چاہے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم اور سخاوت کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرک کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات درست فرما دے۔ یا اللہ ان کے علاقوں کو امن و ایمان والا بنا دے، یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کو پرامن بنا، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، انہیں ثابت قدم بنا اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما، یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما، ان کے سارے اعمال اپنی رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں مایوس مت فرما، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش ہو، عذاب والی بارش نہ ہو، گرانے یا پانی میں غرق کرنے والی آزمائش میں ڈالنے والی بارش نہ ہو، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے، اگر تو ہمیں نہ بخشے تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد کرو۔ سورۃ النحل آیت 90۔ تم عظیم و جلیل اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور وہ تمہیں بہت زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔